حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا، شام کے علاقے میں رہتا تھا، شام کے علاقے میں رہتا تھا، بہت اچھے تعلقات تھے۔ کچھ دنوں کے بعد آنا چھوڑ دیا، کچھ دنوں کے بعد آنا اس نے بند کر دیا۔ بہت دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی یاد آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لوگوں سے، بھائی میرا ایک دوست تھا جو شام کے علاقے میں رہتا تھا، برابر میرے پاس آیا جایا کرتا تھا، کیا ہوا اس کا؟ ابھی تک کبھی نہیں آ رہا اب۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین چھوڑ دیجئے اس کو، بہت بیکار انسان ہو گیا، وہ پینا پلانا شروع کر دیا ہے، اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ کہا ایسی بات ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا، ذرا غور سے سنیے میرے دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ یہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام، اور پھر اس کے بعد لکھا کہ میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو کہ تمہارا رب ہے، میں تمہارے رب کی تعریف اور توصیف حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جس کی علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے، اپنے بندوں کے اوپر احسان بھی کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ سزا بھی دینے والا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ خط جو ہے اتنا لکھ کر کے کہا کہ جاؤ فلاں شامی کو دے دینا، اور پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ تم اس انسان کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی گناہگار کے لیے دعا کیے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، نہیں کیا، لیکن ہم لوگوں کو جہنم کے اندر بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ خط بھیج دیا اور کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ جب قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر کے پہنچا تو وہ انسان خط کو بار بار پڑھنے لگا، بار بار پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنی رحمت کی آس بھی دلائی ہے، میرے رب نے مجھے، یعنی جو خط کے اندر اللہ کا حوالہ تھا اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے رحمت کی اور مغفرت کی آس اور امید بھی دلائی ہے، اور میرے رب نے مجھے سخت عذاب کا اعلان بھی کیا ہے۔ پھر اس نے ایسی سچی توبہ کی، اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ انسان سدھر گیا ہے، تب انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، جب تمہیں اپنے کسی ساتھی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ بگڑ گیا ہے، وہ انسان دین سے دور ہو گیا ہے، وہ انسان بے نمازی ہو گیا ہے، تو تم اسے ایسے ہی نہ چھوڑ دو، بلکہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔